امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل سردار جی انگلش لینگویج کنسلٹنٹ میں خوش آمدید۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ کولیکٹیو ناؤنز ہے، کہ کس طرح مختلف جو اشیاء ہوتی ہیں، مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں، مختلف جاندار جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل جس طرح بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں تو ان کو کیا کہتے ہیں، بہت ساری چیونٹیاں اکٹھی ہوں تو ان کو کیا کہتے ہیں، بہت سارے فروٹس اگر اکٹھے ہوں تو ان کو کیا کہتے ہیں، بہت سارے سولجرز اکٹھے ہوں تو ان کو کیا کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج کا ہمارا جو اسپیشل ویلاگ ہے وہ اس بارے میں ہے کہ ہم کولیکٹیو ناؤن کو کس طرح ڈسکرائب کریں گے۔ تو اس میں ہم تھوڑا سا پروننسیشن کا بھی خیال کریں گے اور آگے چلیں گے جی۔ اگر بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں کہ بھیڑ، لوگوں کی بھیڑ اکٹھی ہے تو اس کو ہم انگلش میں کراؤڈ کہیں گے، ایک کراؤڈ آف پیپل۔ تو لوگوں کی بھیڑ کو ہم انگلش میں کراؤڈ کہیں گے۔ اگر بہت سارے اسٹوڈنٹس اکٹھے بیٹھے ہیں تو ہم ان کو کلاس کہیں گے، اس کلاس آف اسٹوڈنٹس۔ بہت سارے طالب علم اگر بیٹھے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس اگر بیٹھے ہیں تو ان کی ہم جو گیدرنگ ہے اس کو کلاس کہیں گے۔ اگر امپلائیز اکٹھے بیٹھے ہیں اور بہت سارے امپلائیز جو ہیں ان کو ہم سٹاف کہیں گے کہ یہ اس ادارے کا، اس انسٹیٹیوشن کا، اس کمپنی کا، اس کارپوریشن کا سٹاف ہے۔ تو اگر ڈائریکٹرز کا جو اجتماع ہوتا ہے، ڈائریکٹرز اکٹھے بیٹھتے ہیں کسی فیصلے کے لیے تو ہم اس کو بورڈز آف ڈائریکٹر کہتے ہیں۔ سوری فار دیٹ۔ آگے اگر پلیئرز کی ہیں تو ہم اس کو ٹیم کہیں گے، جس طرح کرکٹ ٹیم ہوتی ہے، فٹ بال ٹیم ہوتی ہے، رگبی ٹیم ہوتی ہے، جوائنٹ جو مکس کھیل رہے ہوتے ہیں ٹینس، ان کو ہم ٹیم کہتے ہیں۔ اس طرح سے اور بھی سیلرز کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو کشتی رانی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم پلیئرز کی جو ہوتی ہے اس کو ہم ٹیم کہیں گے۔ تو میوزیشنز جو ہوتے ہیں، موسیقار ہوتے ہیں، جو گائک ہوتے ہیں، گلوکار ہوتے ہیں، اے بینڈ آف میوزیشنز کو جو وہ 5-7 مکس ہو کے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اسٹیج پہ یا کسی کنسرٹ میں یا جدھر بھی، اس کو ہم بینڈ کہیں گے۔ سولجرز جو ہوتے ہیں، سولجرز کا جو اکٹھ ہے، سولجرز کی وہ جو گیدرنگ ہے، سولجر جو ہوتے ہیں اس کو ہم آرمی کہتے ہیں۔ اس سے آگے ہمارا جو مویشیوں کا جھنڈ اکٹھا جا رہا ہوتا ہے اس کو ہم ہرڈ کہتے ہیں، ہرڈ آف کیٹل۔ برڈز کا جو غول جا رہا ہوتا ہے، جس طرح اردو میں ہم غول کہتے ہیں، تو اس کو ہم اے فلاک آف برڈ، یعنی کہ پرندوں کا جو ہے وہ فلاک جا رہا ہے، وہ غول جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جو چیونٹیاں ہوتی ہیں، چیونٹیوں کے جو ہوتی ہیں اکٹھی، وہ کام کر رہی تھیں، وہ ان کا جو اکٹھ ہوتا ہے اس کو ہم آرمی کہتے ہیں، این آنٹ آف آرمی، کیونکہ یہاں وول آ گیا تو وول کے سامنے ہم این کو کریں گے، اے نہیں کر سکتے ہم۔ تو یہ جو بیز ہوتی ہیں، شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، ان کا جو اکٹھ ہوتا ہے، ان کا جو غول ہوتا ہے، ان کا جو جھنڈ ہوتا ہے اس کو ہم سوام کہتے ہیں، سوام آف بیز۔ اور بنچ آف گریپس، یعنی کہ انگوروں کا گچھا، ہم بنچ کو جس طرح اردو میں گچھا کہتے ہیں اس کو ہم اگر انگلش میں لے کر جائیں گے تو اس کو بنچ کہیں گے، یعنی کہ یہ آ جائے گا انگوروں کا گچھا۔ تو اسی طرح ہم جو ہماری چابیاں ہوتی ہیں، چابیوں کا بھی نارملی ہم یہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ چابیوں کا گچھا مجھے دے دیں، تو اس کے لیے بھی ہم لفظ اے بنچ آف کیز کریں گے، اس کے لیے بھی جو ہمارا ورڈ ہے وہ بنچ آف کی آئے گا۔ تو بکس جہاں پہ رکھی ہوتی ہیں، وہ بکس کا جو اکٹھ ہوتا ہے اس کو ہم لائبریری کہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ویل فرنشڈ ہو، ایک نارمل کیجول انداز میں بھی اگر آپ نے بکس ایک جگہ اکٹھی رکھی ہوئی تو اس کا ہم کہیں گے لائبریری کی، اور بکس کے اکٹھ کو ہم لائبریری کہتے ہیں۔ تو شپس جو اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں، فلیٹ آف شپس، ہم کبھی کبھار سنتے ہیں کہ گریکس جو فلیٹ بھیجتے تھے وہ بسا اوقات 1000 شپس پر بھی ہوتا تھا۔ اب جو امریکنز بھیجتے ہیں بسا اوقات ان کی جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کے ساتھ 200 جہاز ہوتے ہیں، تو اس ہم سارے جہازوں کا جو اکٹھ ہوتا ہے، وہ اکٹھے جو جہاز جا رہے ہوتے ہیں، بحری جہاز جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم فلیٹ آف شپس کہیں گے۔
ان کو اس اکٹھ کو ہم فلیٹ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہم فلاورز کو اکٹھا کر کے دیتے ہیں، فلاورز نہیں کہنا، اس پہ یہ آپ نے مائنڈ رکھنا ہے۔ ہم نے تھوڑا سا دھیان دینا ہے پروننسیشن کی طرف بھی، کیونکہ ہمارا گول ہے کہ ہم نے آئلٹس لیول کی اور سی ای یو لیول کی انگلش سیکھنی ہے۔ تو ہم نے اگر اس لیول کی سیکھنی ہے تو پھر ہم نے پروننسیشن کی طرف بھی دھیان دینا ہے۔ تو ہم نے فلاور نہیں کہنا، جس طرح ہمارے یہاں پڑھایا بھی جاتا ہے نارملی اسکولز وغیرہ میں، اور چل بھی یہی معاشرے میرا، فلاورز نہیں ہے، اس کو فلاورز کہنا ہے، اور اس کو ہم نے بکے کہنا ہے۔ فلاورز کا جو کٹ ہے اے بکے آف فلاورز، اے بکے، اس کو بکیٹ نہیں کہنا، یہ ٹی سائلنٹ ہے، سائلنٹ کا بھی خیال رکھنا ہے، اے بکے آف فلاورز، بکے، جس طرح بوفے ہے نا، بوفیٹ آئے گا، تو اس میں بھی ٹی سائلنٹ ہے تو اس کو ہم بوفے کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے ایک بکے آف فلاورز کہنا ہے۔ تو ہم اس کا ایک ریویو لیں گے آج کی کلاس کا۔ جس طرح بہت سارے لوگوں کے اکٹھ کو ہم کراؤڈ کہتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی اس کو کلاس کہیں گے، امپلائیز کو ہم اسٹاف کہیں گے جہاں پہ بہت سارے ہیں، اور ہم اس کو اسٹاف، بورڈ آف ڈائریکٹرز نارملی ہم سنتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹر نے یہ فیصلہ کیا، پلیئرز کی کو ہم ٹیم میں کنورٹ کریں گے، میوزیشین کو، گلوکار کو، گائک کا جو وہ بینڈ ہوتا ہے وہ کٹ ہوتا ہے اس کو ہم بینڈ کہیں گے۔ سولجرز کی آرمی ہے، آرمی ہر ملک کے پاس ہے، جس طرح ون آف دا بیسٹ آرمی پاکستان ہے، پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین آرمی ہے۔ اور اس کے بعد ہارڈ ہے آف کیٹل، جو اکٹھے مویشی جا رہے ہیں، مویشیوں کا جو کٹ ہوتا ہے اس کو ہم ہارڈ کہتے ہیں۔ برڈز کے وال کو ہم فلاگ کہتے ہیں۔ آنٹ، یہ جو چمٹیاں ہیں ان کو آرمی، بیز کا سوارم ہو گیا، گچھے کو ہم بنچ کہیں گے، گریب، بنچ آف گریبس۔ اسی طرح کیز کا بھی بنچ ہی آئے گا۔ بکس والے کو ہم لائبریری کہیں گے، شپس والے کو ہم فلیٹ کہیں گے، فلیٹ آف شپ، اینڈ بکے آف فلاورس۔ تو یہ جو کلیکٹیو ناؤنز ہیں ان کے بارے میں امید ہے آج واضح ہو گیا ہوگا، اور یہ کنسیپٹ ہم نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔